نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24واں پارہ سورۃ مومن اور سورۃ مومن کا آج رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے اور اس کی پہلی آیت مبارکہ رکوع کی تلاوت کی گئی ہے اور سورت کی آیت نمبر 28 تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر اس مرد مومن کا ذکر ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور فرعون کی قوم سے تھا اور اسی کے نام پر اس سورت کا نام سورت مومن رکھا گیا ہے. یعنی یہاں اس مومن کی حق گوئی کا بیان ہے. مومن کی حق گوئی. فرعون کی قوم سے اس کا تعلق تھا. فرعون کی قوم سے 3 آدمی مسلمان ہوئے، ایک عورت 2 مرد. عورت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ایمان پر بہت بڑی ان کی آزمائش ہوئی کہ فرعون ظالم نے اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل کاٹ دیے اور بڑا ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے انعام میں جنت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنا دی. اور دوسرا مرد مومن کہ جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے، وہ واقعہ مدین سے پہلے کا ہے. مدین میں ہجرت کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک فرعونی آدمی مارا گیا. 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک فرعونی ایک بنی اسرائیل کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے فرعونی کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کا پروگرام بنا تھا. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. سورۃ قصص میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے موسیٰ تیرے قتل کا پروگرام بن رہا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. وہ بھی مرد مومن تھا، وہ بھی فرعون کی قوم سے تھا. اور ایک یہ مرد مومن ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ڈائریکٹ فرعون نے پروگرام بنایا. وہاں سرداروں کی بات ہے، فرعون کی بات نہیں. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. ملا کہتے ہیں فرعون کے قوم کے لوگوں کے سرداروں کو، یعنی اس کے وزیروں مشیروں کو. اور یہاں قتل کا پروگرام اب بنایا فرعون نے ڈائریکٹ کہ خود قتل کرنے کا. تو یہاں بھی ایک مرد مومن دوڑتا ہوا آیا اور اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا، اب اپنی قوم کے پاس گیا، فرعون کے پاس گیا، ان لوگوں کے پاس گیا اور کیا کہا کہ ایسے شخص کو قتل کرتے ہو کہ جس کا صرف تمہارے نزدیک جرم یہ ہے، یعنی جس کو تم جرم سمجھتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتا. حقیقت میں تو یہ بات جرم نہیں، یہ ہر مسلمان کو کہنا چاہیے کہ میرا رب کون ہے بولو. لیکن فرمایا تم کیونکہ اس کو پسند نہیں کرتے اور تمہارے نزدیک یہ جرم ہے موسیٰ علیہ السلام کا،
تو فرمایا کہ اس کی سزا قتل تو نہیں بنی، تم اس کو قتل ہی کر دو۔ تو یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن آج اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے، تو کچھ کافر ظالم لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات ذکر فرمائی تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہو، یعنی ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو انہوں نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ کہا یہ ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ سر کے بال مبارک بھی ابو بکر کے جڑ گئے۔ یہ روایت بات نقل کی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ روایات میں آتے ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما تھے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور لوگوں سے پوچھا تھا اشجاع الناس، کہ لوگوں میں بہادر کون ہے، لوگوں میں بہادر کون ہے؟ یہ بہادر آدمی سوال کر رہا ہے، حیدر کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق بہادر لوگ ہیں۔ پھر اس واقعے کو ذکر کیا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار نے مارا، صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے اور اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ بات ارشاد فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کپڑا مبارک اپنے سر مبارک پہ چہرے پہ ڈالا اور پھر رونے لگ گئے، رونے کی آوازیں لوگ بھی سننے لگے۔ یعنی کیا کیا حالات حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش آئے، اور کس کس موقع پر صدیق اکبر نے اپنے محبوب کا دفاع کرنے کے لیے جان تک کا حاضر کر دیا۔ صرف غار ثور ہی نہیں، اور بڑے موقع ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الرجل المؤمن، کہا اس آدمی نے جو ایمان والا تھا، من آل فرعون، یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا، اور یکتم ایمانہ، ابھی تک اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ یا مسئلہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم جب ایمانیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب پڑھتے ہیں کہ ضروری ہے زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ تو یہاں اس نے تو ایمان کو چھپایا ہوا تھا، کیا زبان سے اقرار نہ کرے کوئی شخص اور دل سے تصدیق کرے، کیا وہ ایمان والا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، علماء کرام نے لکھا، وہ فرماتے ہیں ایسا شخص مومن نہیں ہے، اس لیے اس کو اقرار باللسان ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں جان کا خطرہ ہو تو پھر ایمان کو چھپا سکتا ہے، جب موقع ملے ایمان کا اظہار کرے۔ لیکن فقہاء کرام باقی حضرات فرماتے ہیں کہ زبان سے اقرار ضروری نہیں، تصدیق بالقلب کافی ہے۔ زبان کا اقرار احکام کے جاری ہونے کے لیے، زبان کا اقرار احکام کے جاری ہونے کے لیے، یعنی وہ زبان سے اقرار کرے گا تو معاشرے میں مسلمان مشہور ہوگا، مرے گا تو لوگ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اگر اس نے زبان سے اقرار ہی نہیں کیا تو کسی کو اس کے ایمان کی خبر کوئی نہیں، اگر مر گیا تو ظاہری بات ہے مسلمان لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا تھی مسلمان کا، ہے جی۔ اس لیے نماز روزہ یہ سارے احکام اس پر جاری ہوں گے جب وہ زبان سے کیا کرے گا، اقرار کرے گا۔ بہرحال مسئلہ اختلافی آ گیا سامنے۔ پھر فرمایا
لیکن دوسرا قول وہ سارے حضرات کا ہے، اور یہاں بھی امام مالک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ علماء نے یہاں یوں بات لکھی ہے۔ تو فرمایا وہ شخص آیا اپنی قوم کے پاس، اتقتلون رجلا، کہنے لگا کیا تم قتل کرتے ہو ایسے شخص کو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور وقال وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق وہ آیا ہے تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر، معجزے لے کر، پیغام لے کر۔ ہر نبی کا پیغام تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سب زبان سے کہہ لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پہلی دعوت یہی تھی، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ تو بہرحال فرمایا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اب بات اور کھول رہی، جس طرح بے وقوفوں کو سمجھانا ہو تو ظاہری بات انداز یہی ہے۔ تو فرعون اور فرعونیوں سے بڑھ کے دنیا میں بے وقوف کون تھے؟ ہاں جی، اس لیے یہ مرد مومن یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، لیکن ان کے دماغ کی عکاسی کر رہے، فرمانے لگے اگر تم اس کو جھوٹا سمجھتے ہو، یہ اپنی طرف بات نہیں کہہ رہے، ان کو سمجھا رہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے ہو، اے میری قوم، اے فرعون، اے فرعونیوں، تو فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تم کیوں قتل کرتے ہو؟ ان کو چھوڑ دو، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا انہی پر وبال ہوگا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ سمجھانے کا انداز ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اس شخص کا عقیدہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں۔ دوسری بات فرما دی وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچے ہیں، اور فرمائے یقیناً سچے ہیں، اب اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ جو میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے جھوٹ کا لفظ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کیا وہ تمہارے دماغوں کی بات کہی، اب اپنی بات فرما رہے کہ یہ مرد مومن کہ موسیٰ علیہ السلام یقیناً سچے آدمی ہے۔ یصبکم بعض الذی یعدکم، جس عذاب سے وعید سے وہ تمہیں ڈراتے ہیں، اگر تم ان پر ایمان نہ لائے، تم نے ان کو جھٹلایا، تو پھر تم اس عذاب سے دو چار ضرور ہوگے۔ اس لیے یہاں بات سمجھا دی کہ قتل نہ کرو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے موسیٰ کی تعلیم کے بارے میں غور کرو، موسیٰ کے پیغام کو سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈرا رہے۔ پھر بات فرما دی ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کیونکہ یہ لوگ حد سے گزر رہے تھے، فرعون اور فرعونی لوگ، تو وہ شخص کہنے لگے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو جو حد سے گزرنے والا ہو، کذاب، بڑا جھوٹا۔ یعنی یہاں اس شخص نے فرعون اور فرعونیوں کو حد سے گزرنے والا بھی کہہ دیا اور کذاب بھی کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا بولو بھائی؟ اور یہ حقیقت تھی، اس نے حقیقت بھی بتا دی، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع بھی کر لیا، اور قوم کو سمجھا بھی دیا۔ کیا پیارا انداز ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی قدر اور دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔